السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج میں بنانے والی ہوں مٹن مندی رائس اور ساتھ میں ٹماٹر کی چٹنی۔ تو پھر چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ آپ لوگ تو سنا ہی ہوگا کہ تابوت سکینہ کیا ہے، تو آج اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق ہے جو بنی اسرائیل کے لیے سکون اور آسمانی برکتوں کا خزانہ تھا۔ یہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں ہے بلکہ ایمان اور معجزے اور عبرت کی نشانی ہے کہ آج بھی کوئی بھی اس راز کو کھولنے کے قریب ہے۔ جانیں اور اس روحانی خزانے کی مکمل داستان ہمارے آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تابوت سکینہ کے بارے میں۔ تو مزید جاننے کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ آج جانتے ہیں تابوت سکینہ آسمانی صندوق کی تلاش میں بنی اسرائیل سے صہیونیوں تک۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا اور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا، اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا، جس میں وہ اپنا خاص سامان تورات شریف رکھا کرتے تھے۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن شریف سب سے لاسٹ والی کتاب ہے، تو سب سے پہلی کتاب تھی تورات۔ تو یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کر کے اور ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو وہ اس صندوق کو آگے رکھتے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں کو چین و آرام سے سکون حاصل ہو جاتا تھا، اور صندوق وہ جتنا آگے بڑھاتے آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کبھی اختلاف ہوتا تو وہ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز خود ہی آتی تھی۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے تابوت سکینہ ثابت ہوا، لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور ظلم کا دور عام ہوا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہو گیا۔ قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور پھر بنی اسرائیل کو نہس کر دیا، ان میں قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو تہد و تاراج کیا، اور متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر راستے میں نجاستوں کے کوڑے میں پھینک ڈالا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس بے ادبی کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر وبا مسلط کر دیا۔ وبا مطلب طرح طرح کی بیماریاں ان پر آنے لگی، اور اس وبا سے قوم عمالقہ کے 5 شہر ویران ہو گئے، جس سے ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کا عذاب ہے جو صندوق سکینہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر مسلط کیا ہے۔ ان کی آنکھیں کھولنے میں ذرا دیر بھی نہیں لگی۔ انہوں نے صندوق سکینہ تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈال کر بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ مبارک صندوق اٹھا کر بنی اسرائیل کے بابرکت نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ اس وقت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بنی اسرائیل میں بادشاہ مقرر فرمایا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی ماننے کو تیار نہ تھے، اور انہوں نے یہی شرط ٹھہرائی تھی کہ جب صندوق سکینہ آئے تو ہم طالوت کی بادشاہی کی اطاعت کریں گے۔ تو پھر جب صندوق آ گیا تو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے طالوت کی بادشاہی کی اطاعت کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد اس مقدس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور ان کی مقدس جوتیاں تھیں، ہارون علیہ السلام کا عمامہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، تورات کے چند نسخے تھے، کچھ منصلوہ، اور اس کے علاوہ کچھ انبیاء علیہ السلام کے صورتوں کے حلیے وغیرہ شامل تھے۔ آج کل جو سننے میں آتا نا کہ یہودیوں نے آثار قدیمہ پر جو قبضہ جمایا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہی تھا کہ تابوت سکینہ کو حاصل کیا جا سکے۔ تو یہ تھی تابوت سکینہ کے بارے میں کچھ نالج تھی جو آپ لوگوں سے میں شیئر کری۔ تو پھر آپ لوگ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے، اور کیا تابوت سکینہ آج بھی کہیں موجود ہو سکتا ہے؟ تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور
اپنے فرینڈس کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کریے تاکہ یہ نایاب علم دوسروں تک پہنچ سکے۔ یہ دیکھیے پھر میری مندی بھی ریڈی ہو گئی۔ میں اس کو تھوڑا سا بٹر میں روسٹ کر لے رہی تھی۔ روسٹ کر لینے کے بعد اب اس کو دم کے لیے میرے رائس بھی بن کے ریڈی ہو گئے تھے، تو اب میں اس کو تھوڑا سا اور ہونا تھا، ہونے کے بعد اب میں یہ جو روسٹ مٹن ہے چاول پہ رکھ دے کے دم دینے کے لیے رکھ دی تھی۔ ویسے تو اور بھی ہے، ڈرائی فروٹ ڈال سکتے، پیاز تل کے ڈال سکتے، لیکن میرے کو انسٹنٹ بنانا تھا، جلدی بنانا تھا، تو میں یہ سب نہیں کری۔ آپ لوگ کریے گا، پیاز تل کے ڈالو اور بادام بھی تل کے ڈالیے۔ اور پھر میں چٹنی بنانا تھا، تھوڑے ٹماٹر، ہری مرچی، لہسن، تھوڑی کوتمیر، نمک ڈال کے میں اس کو گرائنڈ کر لی۔ یہ دیکھیں اب ریڈی ہو گئی چٹنی، مزیدار مندی۔ تو پھر اسی کے ساتھ میں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔